बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जैसे इब्तिदा की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा गैर मामूली होती भी जा रही है और बनने की कोशिश भी हो रही है। तवातुर से इसके सिलसिले में आपको बताऊं कि कल दोपहर को एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और नहीं, आजम सवाती कह रहे थे कि आज अरशद शरीफ के दफनाने कफनाने के बाद, जी हाँ, मैं एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिनमें उन अफराद के नाम लूंगा जिन्होंने मुझे उठाया और रास्ते में छोड़ा, तशद्दुद किया, मारा पीटा। वो कौन से दो अफराद होंगे? लोग डरते तो डरते रहे, मैं किसी किस्म का डर का इख्तियार अपने ऊपर नहीं रखता। मैं उन लोगों के नाम जरूर सामने लूंगा। फिर रात को एक ड्रामाई सिचुएशन क्रिएट हो गई। फैसल वावडा साहब ने रात 9:20 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी कर डाली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सस्पिशियसनेस का आलम यह था, उसके उसके कहते हैं ना कि बाकायदा तौर पर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने उसको पाकिस्तान के सरकारी इदारे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तमाम रिपोर्टर्स को मैसेजेस किए कि आपने इसको रिपोर्ट करना है। पाकिस्तान टेलीविजन, जी हां, उसने बराह रास्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वावडा ने बहुत से खदशात का जिक्र किया और इस हद तक इंफॉर्मेशन शेयर की कि एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सर पैर कहीं समझ नहीं आ रही। बीइंग अ कम्युनिकेशन गाय और कुछ इंटेलिजेंस के दोस्तों से मेरी बात हुई इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा था इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो शख्स करता है जिसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड इन कर दी गई हो, यानी उसके जुस्से, उसके कद से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी बंदे को अंदर इंजेक्ट कर दी गई हो, तो फिर वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बहरहाल मैसेज हैज बीन पास्ड। इमरान खान साहब को बचाते हुए भी उन्होंने इमरान खान साहब का नाम दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लॉन्ग मार्च को पुरअमन कहते हुए भी खूने लाशें और जनाजों का जिक्र भी कर दिया उसके अंदर। और उसके बाद फिर रात के जो एक्शन हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो सब भी हुआ। लेकिन आज मैंने बोला सूरत हाल अभी बदल रही है तेजी से। अगले 72 घंटे निहायत अहम है। अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी है, आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मजीद और आनी है, 4। आपको फिर पता चलेगा ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है। निहायत ही गैर मामूली हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। और आज 74 साल तारीख में कभी भी नहीं हुआ कि आर्मी का कोई तर्जुमान हो, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब वो मौजूद थे, उनके साथ आज हसासियत का आलम यह है, पाकिस्तान में मौजूद सिचुएशन का आलम यह है कि हमारे DGISI, जी हाँ, जनरल नदीम अंजुम साहब खुद आ गए। यानी मेरी उस गुफ्तगू का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि सूरत हाल इतनी गैर मामूली है, जिस तरीके से बदल रही है। उन 4 से 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जो आज होनी है, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जो चीज़ें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखी गई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से मुखातिब नहीं थे। ठीक है, अभी मैं चीज़ें आपके सामने डिटेल डिस्कस करनी है। वो कतन ही किसी नून लीग के वर्कर से मुखातिब नहीं थे। आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की प्राइम एजेंसी ISI, और अगर सिर्फ बाबर इफ्तिखार साहब DGISPR की एक्सेस से करते तो काफ़ी रहता, लेकिन खुद DGISI ने बताया कि सूरत हाल ऐसी है कि जब झूठ को ही इतने ज़बरदस्त तरीके से पेश किया जा रहा है कि सच ही छुप गया, तो उस मौके पे मेरा इधर आना बहुत ज़रूरी था। मेरी ज़ाती चीज़ नहीं थी, मैंने अपना बनाया हुआ ये असूल था कि ना मेरी शक्ल आएगी और ना ही मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होऊंगा, ना ही मेरी कोई वीडियो आएगी। लेकिन सिचुएशन इस हद तक हुई, तो मामलात इस हद तक हसास हो चुके हैं पाकिस्तान की सालमियत, बका और अमन व अमान और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि आज खुद आना पड़ा है। चीज़ें एक के बाद एक जैसे हैं वो रिपोर्ट करते, उसको साथ साथ हम लोग चीज़ें डिस्क्लोज भी करते थे। जी डेफिनेटली उन्होंने इमरान खान साहब को झूठा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा लुब्बे लुबाब ये है। अमरीकी साजिश का बयानिया झूठा, उसको भी लुब्बे लुबाब दे दिया। अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से भी चीज़ें बयान की। तो एक के बाद एक चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने शुरू के अपने खिताब में बोल दिया कि यह जानना बहुत ज़रूरी है, हक़ाइक़ जानना बहुत ज़रूरी है, हसास मामला है, इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया था। मीडिया ब्रीफिंग से पहले बयानिए के ज़रिए, ख़ास बयानी के ज़रिए लोगों को, पहले मैं DGISPR कर दूँ फिर मैं DGISI पे बात कर लेते हैं। बयानी के ज़रिए लोगों को गुमराह किया गया और गुमराह किया जा रहा है। इदारों के हवाले से गलत बातें की जा रही है, आर्मी चीफ को मिलाइन किया जा रहा है। ये किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं होगा। साथ साथ अरशद शरीफ वाले मामले से मुतल्लिक कुछ चीज़ें सुन लें जो इस वक्त मेरा आपका कंसर्न है, क्योंकि थोड़ी देर में उनकी नमाज जनाजा है अरशद शरीफ साहब की। उन्होंने कहा अरशद शरीफ के लवाहिकीन के साथ खड़ा है पाक फ़ौज का एक एक जवान और ये इदारा, और फुटेजेस भी उनकी चलाई कि उन्होंने किस किस तरह पाक फ़ौज के साथ प्रोग्राम्स किए
آپریشنز کا راہ راست، راہ نجات، ضرب عزم اور رد الفساد، ان تمام کے اندر اور دیگر آپریشنل معاملات کے اندر کس طرح وہ تھے. ایک شہید کے بیٹے تھے، ایک شہید کے بھائی تھے اور غازیوں کے بچے تھے. تو ہر لحاظ سے آرمی نے، پاک فوج نے، ادارے نے ارشد شریف صاحب کو اون کیا ہے اس پریس کانفرنس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کہا پاکستان کی صحافت کا آئیکن تھا ارشد شریف، اور محنتی صحافی تھا، تحقیقاتی صحافی تھا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا. ان کی گفتگو سے، ان کے نظریے سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ اپنے کام کے اندر بہت زیادہ لائل تھے. انہیں کہا عمران خان سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی تھی ارشد شریف صاحب نے، شاید انہیں سائفر بھی دکھایا گیا تھا اور ایک سرٹن برین واش ہوا اور ان جیسے دیگر صحافیوں کا. ٹھیک ہے، جس کی بنا پر باقاعدہ طور پر ایک بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر دی گئی. ٹھیک ہے، ابھی 4 افراد کا نام بھی لیتا ہوں. پہلی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، پہلی ایف آئی آر آج باقاعدہ طور پر اداروں کی طرف سے درج ہو چکی ہے ارشد شریف کی. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جن میں 4 افراد کے نام دے دیے گئے ہیں جن سے تفتیش ہونی ہے. ابھی میں آتا ہوں اس طرف. اور انہوں نے کہا 11 مارچ کو کامرا میں آرمی چیف نے وزیر اعظم سے ڈسکس کیا تھا اس سائفر کو. وزیر اعظم نے کہا تھا کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ذرا چیزیں چیک کر لیں، پچھلی تمام چیزیں آج بہت غیر معمولی دن ہے جی. تمام چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی. فوج اپنا سٹانس دے رہی ہے، ادارہ اپنا سٹانس دے رہا ہے. انہوں نے کہا سائفر کھوکھلی اور من گھڑت کہانی تھی. ٹھیک ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہا تھا کہ یہ سفیر کی ذاتی رائے ہے، کسی قسم کا رجیم چینج آپریشن نہیں ہوا ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر اس کو رجیم چینج آپریشن کا نام دیا گیا، بالکل کیٹاگوریکلی کلیئر. ڈی جی آئی ایس پی آج فوج وہ گل ود گئی ہے جی، گل ود گئی والے سے سمجھ آتی، ہر چیز سے، باڈی لینگویج سے، ان کی گفتگو سے، الفاظ کے چناؤ سے پتہ چلا تھا کہ صورتحال پاکستان کی غیر معمولی ہے. جی ہاں، انہوں نے کہا فوج کو غدار کہا گیا، آرمی چیف کو برا بھلا کہا گیا اور غداری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے، فوج اور سپاہ کو بدنام کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن ہم غدار نہیں ہیں. یہ مانا انہوں نے، غلطیاں ہو سکتی لیکن ہمیں غدار نہیں ہے. اس طرح کی بات آپ نے ہمارے ساتھ نہیں کرنی. ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ایئر وائی چینل سے متعلق بالخصوص ایجنڈا سیٹ کیا گیا ہے ایئر وائی چینل کے تھرو. ڈیفینیٹلی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بالکل سامنے رکھا اور ان سے متعلق بتا دیں. انہوں نے کہا باقاعدہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلایا گیا ایئر وائی کے اندر اس سلسلے میں. اے پولیٹیکل لفظ، اے پولیٹیکل مطلب ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اس کو گالی بنایا گیا. نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنایا گیا. ہم کبھی بھی نیوٹرل نہیں تھے جی، نہ نیوٹرل ہیں نہ نیوٹرل ہوں گے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کر ہم اے پولیٹیکل ہیں. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے نان پولیٹیکل ہونے کا. ساتھ ساتھ انہوں نے 3-4 چیزیں گنوا دی، ذرا میں کہا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا کہ جی جو چیزیں انہوں نے گنوائیں، انہوں نے کہا سب سے پہلے تو یہ ذرا سن لیں کہ اگر ہم تھے تو صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان کے جو دیگر جو معاملات تھے جس کے اندر کارکے والا پلان، ریکوڈک والا پلان، اس میں پاکستان فوج ہی تو تھی. پاکستان کے بیرون ملک جو ابھی دیوالیہ ہونے والا جا رہا تھا تو آرمی چیف کے اپنے تعلقات ہی تو تھے. پاکستان کا کیسے ہو سکتا ہے نان پولیٹیکل، نیوٹرل کیسے ہو سکتا ہے آرمی ادارہ ایسا. اچھا انہوں نے بتایا یہ کرونا کے زمانے میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا تو ہم کیسے نان پولیٹیکل رہ سکتے ہیں. دنیا سے عام آداب کے اندر گفتگو میں ہم کیسے ہم پاکستان کی ہم نیوٹرل رہ سکتے ہیں. تو یہ تمام کارنامے اداروں کے، جب ہماری ضرورت ہے ہم نے وہاں کام کردار ادا کرنا ہے. ہاں اے پولیٹیکل سچویشن پہ آپ رہیں گے، یہ طے چکا ہے ادارے کے اندر. سوال بھی پوچھا گیا تھا ان سے کیا آنے والے مستقبل میں بھی ایسا ہوگا، انہوں نے کہا ایز اے ادارہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آگے ذرا کچھ چیزیں سن لیں، وہ ذرا بہت ضروری ہے ہمارا اور آپ کا ڈسکس کرنا. انہوں نے کہا ارشد شریف سخت تنقید کرتے تھے ہمارے اوپر لیکن ہمارے بہت قریب بھی تھے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا 5 اگست کو یہ فوٹیجز ساتھ چلائی انہوں نے. 5 اگست 2022 کو کے پی حکومت نے الرٹ جاری کیا اور وہ الرٹ نوٹ بھی انہوں نے دکھایا. انہوں نے کہا سی ایم نے یہ جاری کیا تھا، چیف منسٹر نے، محمود خان صاحب نے. انہوں نے کہا تھا افغانستان سے کچھ طالبان وغیرہ کو پیسے دیے گئے، معلومات ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ اس پریس کانفرنس کا. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا حکومت کے چیف منسٹر نے یہ الرٹ جاری کیا تھا
کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے، لیکن یہ انٹیلیجنس ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوئی، پاکستان کی ایجنسیوں کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا مخصوص سوچ کے ساتھ جاری کیا گیا تھا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا مخصوص سوچ کے ساتھ یہ الرٹ جاری کیا گیا تھا ارشد شریف کے لیے۔ 8 اگست کو شہباز گل نے بیان دیا اپنا ایئر وائی کے اوپر، انہوں نے کہا سب نے کنڈیمڈ کیا۔ 9 اگست کو گرفتار کیا گیا، عماد یوسف بھی گرفتار تھے۔ عماد یوسف سے سی او آفیسر ہے جی ایئر وائی کے، جی اگر کسی کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان سے تحقیقات کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ سلمان اقبال نے انہیں ہدایت کی تھی کہ ارشد شریف کو باہر نکالو، باہر جانے کا انتظام کرو ان کے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد بیرون، جب ان کو بھیج دیا گیا تو بیرون ملک قتل کا بیانیہ بھی بنایا گیا۔ کے پی حکومت نے ارشد شریف کو نکالنے میں پوری معاونت کی ہے۔ اگر ادارے، فوٹیج ساتھ ساتھ چل رہی تھی نا سی سی ٹی وی، انہوں نے کہا اگر ادارے انہیں روکنا چاہتے تو روک سکتے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی ملک سے باہر چلا جائے۔ ہم نے بالکل بھی نہیں روکا۔ یو اے ای کا کسی نے دباؤ نہیں ڈالا، ہماری اطلاعات کے مطابق یو اے کا ویزا ایکسپائر ہوا، پھر کینیا گئے۔ سوال یہ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، قیام اور طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ دبئی میں بھی اور کینیا میں بھی۔ کس نے اس پہ کنونس کیا کہ کینیا ہی محفوظ ترین جگہ ہے؟ وقار احمد اور خرم کون ہیں؟ ٹھیک ہے جی، 4 افراد، سلمان اقبال، عماد یوسف، وقار احمد اور خرم۔ جی ہاں، ان 4 افراد کے اوپر باقاعدہ طور پر ایف آئی آر درج کیا ہے پاکستان کی ملٹری نے، پاکستان کے فوجی ادارے نے کہا سلمان اقبال کو واپس لا کر شامل تفتیش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاؤں دوسری طرف، میں نے کہا اس کو سادہ سادہ میں رپورٹ کرتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب، انہوں نے کہا میں اتنا سچ بولوں گا جتنی ضرورت ہے، اور جو سچ ضرورت نہیں ہے اس کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کچھ پچھلا ریکارڈ انہوں نے کلیئر کیا، کیونکہ آج جب تھے تو ان کی موجودگی میں بہت سی چیزیں کلیئر ہونے والی بھی تھی۔ انہوں نے کہا اگر ہم غدار تھے جس کا باقاعدہ طور پر بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تو پس پردہ ملتے کیوں تھے؟ ٹھیک ہے، آج بات ہو گئی، آج ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ عمران خان صاحب کی صدر مملکت کے گھر کے اندر ملاقات ہوتی تھی، آرمی چیف سے ملاقات ہوتی تھی کہ اگر ہمیں غدار کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بھی عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کرنی کہ وہ غدار کسے کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جنرل باجوہ چاہتے تو آخری 6 سے 7 ماہ آرام سے گزار سکتے تھے، اگر ہم غدار ہیں تو ہم سے ملاقات کیوں کی جا رہی تھی؟ انہوں نے کہا یہ بھی بتا دوں کہ ارشد شریف کی جان کو، زندگی کو پاکستان میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہاں مجھے ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ارشد شریف پھر کیوں جا رہے تھے ملک سے باہر؟ اچھا جی، وہ کون سے عوامل تھے جس کے اندر 16-17 ایف آئی آر ارشد شریف کے اوپر درج تھی؟ پاکستان کے ہر شہر کے اندر ایک ایف آئی آر درج ہو رہی تھی ارشد شریف کے اوپر۔ وزارت داخلہ سے بھی پوچھے نا، وزارت داخلہ کو بھی رانا ثناءاللہ نے بھی ابھی تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کرنی ہے، اس کو بھی ہم بعد میں رپورٹ کریں گے۔ وہ بڑا جاننا ضروری تھا کہ میرا یہاں تک سوال ہے کہ روز ایف آئی آر کون سا ادارہ درج کر رہا تھا؟ اسی ادارے نے ہی یہ جے آئی ٹی اور اس کمیشن کے ممبران تشکیل دیے ہیں، تو یہ سوال ڈیفینیٹلی بنتا ہے۔ اچھا جی، ڈی جی آئی ایس آئی نے آرمی چیف عمران خان کے خفیہ ملاقاتوں کی بھی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا مارچ میں آرمی چیف کو توسیع کی آفر بھی کی گئی ہے میرے سامنے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو کیا اس وقت ہم غدار نہیں تھے؟ اچھا جی، ارشد شریف سے انہوں نے بولا کہ میرے آفیسرز تک رابطے میں تھے، یہ ڈی جی آئی ایس آئی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سے، آئی ایس پی آر نے ایک بات بولی، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر ہم غدار نہیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں تھیں۔ اب ایک اگلی پریس کانفرنس عمران خان صاحب کی آنی ہے، جیسی وہ آئے گی تو رسپونڈ وہ زیادہ پراپر وے میں کریں۔ تو میں نے کہا جن چیزوں کو میں بتا دوں کہ صورتحال نہایت غیر معمولی ہے، آپ بھی الرٹ رہے، ہم بھی الرٹ رہیں، چیزوں کو بہت اچھے سے دھیان سے آگے لے کے چلیں اور مثبت انداز میں چیزوں کو دیکھیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ لیکن بہرحال ایک بار پھر بتا دوں، اس پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب سے متعلق فوج نے اپنا کلیئر کٹ سٹانس دے دیا، رجیم چینج آپریشن سے متعلق کلیئر کٹ سٹانس دے دیا ہے، امپورٹڈ حکومت سے متعلق کلیئر کٹ سٹانس دے دیا ہے، ارشد شریف سے متعلق کلیئر کٹ سٹانس دے دیا ہے، اور ایئر وائی کی پوری ٹیم کو، ان کے چیئرمین سمیت ان تمام افراد کو ایف آئی آر کے اندر داخل کیا ہے۔
وہ ایئر بائے جس کے اوپر ارشد شریف کی والدہ آ کے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے میرا بچوں کی طرح خیال رکھا ہے، ارشد شریف کا خیال رکھا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔